السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ساجد علی خان۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ہمزاد کا عمل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے سمجھو کہ کم ہے۔ میں نے خود بھی یہ عمل کیا، کئی لوگوں کو اس کا عمل کروایا بھی صحیح، تو الحمدللہ ان کو 100% کامیابی ملی۔ اب اگر بندہ کو یہ چاہتا ہے کہ میں اب اس عمل کو کروں تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ میرا ایک دوسرا چینل ہے، وظائف کا خزانہ۔ تو یہ دوسرا چینل ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں، کیونکہ وہ پرانا چینل ہے، اس میں اب میں کبھی کبھار کام کر لیتا ہوں، اکثر کام نہیں ہوتا، اگر آپ اس چینل کا وزٹ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ اس عمل کی شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک چراغ کا انتظام کریں، پھر چنبیلی کے تیل کا انتظام کریں، اور یہ 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن کے لیے ایک الگ کمرے کا بھی انتظام کریں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، مرد و عورت کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف وقت کی قید ہے کہ رات کے ٹائم کرنا ہے، اور جگہ کی قید ہے کہ جس جگہ ایک دن کیا اسی دن جگہ روزانہ کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں انتظام میں آ جائیں، شرائط بھی کسی قسم کے نہیں اور کمرے کا انتظام ہو جائے، سب کچھ جب کلیئر ہو جائے تو آپ نے گول دائرہ لگانا ہے۔ اچھا، چراغ جلانا ہے۔ چراغ میں آپ نے جس طرح ایک چراغ جلایا جاتا ہے چنبیلی کے تیل سے، اور اپنے قد کے برابر دیوار میں سایہ کرنا ہے، یعنی چراغ اس طرح جلائیں کہ آپ سامنے کھڑے ہوں تو آپ کے قد کے برابر دیوار پر آپ کا سایہ نظر آئے۔ اس طرح سیٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر اول تو کڑا لگانا ہے، حصار لگانا، بغیر حصار کے اس وظیفے کو نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور پھر آپ نے جب حصار لگانا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے 444 مرتبہ، یعنی 444۔ تو اس عمل کی جو مدت ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا 21 دن ہے۔ 21 دن سے پہلے آپ لوگوں کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی، مگر ایک شرط یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ عمل بغیر کسی استاد کی زیر نگرانی کے نہ کریں۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے، ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں، مگر اجازت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ غلط ہے۔ اجازت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا پرانے دور میں بزرگوں کا، جو الحمدللہ ہمارے استادوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ پہلے تو سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اس کے بعد اپنا جھوٹا پانی پلایا، پھر جس عمل کی اجازت دینی تھی وہ عمل خود کیا، پھر ہمیں دیا کہ اب جا کر آپ یہ عمل کرو۔ یہ ہے اجازت لینے کا طریقہ۔ مگر اب جب میں اپنے استادوں کے پاس گیا، ہم 4 بندے تھے، تو مانگا کسی اور نے کہ ہمیں اجازت دے دیں، کوئی عمل دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ انہوں نے فرمایا ابھی جاؤ تو میں مشورہ لوں گا تو پھر بتاؤں گا۔ خیر یعنی اگلے ہفتے پھر ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دینا، میری طرف انگل کی کہ دوں گا تو اس کو دوں گا۔ انہوں نے پوچھا انہوں نے تو مانگا بھی نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھلے انہوں نے نہیں مانگا، مگر آپ 4 میں سے جو مجھے سلیکٹ ہوئے، جو میں نے دیکھا یا جن کا مجھے اشارہ وہ یہی ہے۔ اول تو پیچھے سے پوچھا جاتا ہے کیا ہمیں اس بندے کو اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس بندے کو عمل کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے، پھر ہی جا کے اجازت دی جاتی ہے۔ اور آپ کی مہربانی، آپ لوگ بھی جسے کام سیکھ لیں ان سے پوچھ لیں آیا یہ میں کام میرے لیے صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی اس فیلڈ میں قدم رکھیں، ورنہ آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس بھی تحاشا لوگ آئے جو رجت کا شکار ہو چکے تھے، بندشیں کرنے والے کو اوپر خود بندشیں ہو گئے۔
اب کچھ اس طرح کی ہاں جی ارشادی کرنی تھی، اس پر بندش لگانے، بندش والے اعمال کی، وہ خود اپنے اوپر ہی سمجھو کہ وہ مصیبت بن گئے۔ اب مجھے کسی نے کہا یہ دیکھیں، مجھے پتہ چلے گا کہ اس نے جو اعمال کیے وہ بھی الٹے پڑے ہوئے ہیں، تو اب پھنسا ہوا تھا۔ تو خیر یہ اسی طرح بغیر استاد کے آپ لوگوں نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اگر آپ بغیر استاد کے عمل کریں گے شاید آپ لوگوں کو کامیابی حاصل نہ ہو۔ تو بہرحال عمل یہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یا قومی حمزات حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ اس وظیفے کو 21 دن پڑھنا ہے، 444 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے، وقت کی اور جگہ کی پابندی کی شرط ہے۔ اس عمل کو کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔